اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سامعین اعظام، آج ایک خاص موضوع اور خاص عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اس بات کو سمجھنے اور امت مسلمہ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس وقت 2024 کا الیکشن ہم سب کے سروں پر ہے۔ مختلف مقامات پر ووٹس گرائے جا چکے ہیں اور ابھی بھی بہت ساری ایسی جگہیں، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں ووٹس گرنے باقی ہیں۔ الحمدللہ اس مرتبہ انڈیا کے مسلمان اور سیکولر ہندو بھائی، کرسچن، سکھ، بدھ اور جین اور دلت بہت سمجھداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت سمجھداری کے ساتھ ووٹ گرانے کے عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس سسپینشن میں ہیں، اس کنفیوژن میں ہیں، اس شک و شبہ میں ہیں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ میں فی الحال اس ٹاپک کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی پارٹی کو ووٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن میں اس ویڈیو کے ذریعے سے MIM پارٹی اور بالخصوص جناب اسد الدین اویسی صاحب اور ان کی پارٹی کے تمام ذمہ داران سے میں ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، جو اپیل تقریباً 5-6 سال پہلے میں نے اپنے فیس بک مضامین کے ذریعے ان سے کیے تھے۔ وہ اپیل یہ ہے کہ ہمارا ملک سیکولر ملک تھا اور انشاءاللہ مخالفین اور دشمنوں کی ہزار ناپاک کوششوں کے باوجود یہ ملک سیکولر رہے گا۔ یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھ، جینی اور دلت سب انشاءاللہ مل کر اس ملک کو چلائیں گے اور اس ملک میں رہیں گے۔ لیکن میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی پارٹیاں ہیں وہ پارٹی کسی دھرم کے نام سے نہیں۔ ہاں، ہر پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، نیتا ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے اپنی پارٹی کے ذریعہ کام کرنے کو ہمیشہ تیار رہتا ہے، اس کے لیے پیش رہتا ہے، لیکن کسی خاص قوم اور ذات کے نام سے پارٹی ہمارے ملک میں نہیں بنتی۔ مثال کے طور پر کانگریس، یہ کسی قوم کے نام سے نہیں ہے، کسی ذات کے نام سے نہیں، کسی دھرم کے نام سے نہیں۔ BJP یہ بھی کسی دھرم کے نام سے نہیں ہے۔ سماج وادی پارٹی یادو کا غلبہ ہے لیکن یادو کے نام سے نہیں ہے۔ RJD، JDU، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری پارٹیاں ایسی ہیں، آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی ذات یا دھرم کے نام سے وہ پارٹی نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ غلبہ کس کا رہتا ہے، اسی کے اعتبار سے وہ پارٹی اپنا کام کرتی ہے اور اپنے ذات اور اپنے قوم کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ یادو والی پارٹی سماج وادی پارٹی ہے، یادو کا غلبہ رہتا ہے، وہ یادو کے لیے کام کرتی ہے، لیکن یادو نام نہیں ہے۔ RJD شروع سے یادو کے ہاتھ میں اس کی کمان نہیں ہے، لیکن یادو نام نہیں ہے۔ تو پھر جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی پارٹی کا نام اتحاد المسلمین ہٹا کر اتحاد المظلومین کیوں نہیں رکھ دیتے؟ آپ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے قائد ہیں، مسلمانوں کے رہبر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جو MP چنے جا رہے ہیں یا آپ کی پارٹی الیکشن میں نیتا کھڑے کر رہی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے تو کھڑے نہیں کر رہی ہے، بلکہ آپ یا آپ کی پارٹی جو نیتا کھڑے کر رہی ہے وہ اس ملک کے لیے کھڑے کر رہی ہے۔ آپ صرف مسلمان کے نیتا نہیں ہیں، آپ پورے ملک کے نیتا، پورے ملک کے قائد ہیں، پورے ملک کی قیادت کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا۔ تو کیا یہ پورے ملک کی قیادت ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دلت، بدھ جتنے بھی لوگ ہیں، اس کی قیادت اتحاد المسلمین مسلم ورڈ کے ذریعہ ہو جائے گی؟ میں جانتا ہوں کہ میرے اس تبصرے پر بہت سارے لوگ
عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گے، لیکن یہ میری دور اندیشی ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس کا نام اتحاد المسلمین ہٹایا جائے، مسلم شب کو ہٹایا جائے۔ بہتر یہ ہوگا کہ مجلس کو اتحاد المسلمین کے بجائے اتحاد المظلومین بنا دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب مظلوموں کی آواز ہے، ظلم زدہ لوگوں کی آواز ہے، تو پھر مظلوم کی یونٹ اتحاد المظلومین بنانے میں حرج کیا ہے؟ اور جبکہ مظلوم یہاں پر مسلمانوں کے علاوہ عیسائی بھی ہے، مسلمانوں کے علاوہ دلت بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ بدھ بھی ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جینی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، بہت سارے مظلومین۔ آپ مظلوموں کے قائد بنیں، آپ مظلوموں کے لیڈر بنیں، آپ کو صرف مسلمان کا لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیچھے کی تاریخ میں دیکھ لیں، جب پاکستان کا بٹوارا ہوا ہمارے ملک سے، پاکستان کو الگ کیا گیا، جو بالکل بھی پسندیدہ نہیں تھا، جو اچھا عمل نہیں تھا، کس پارٹی کے بیس پر ہوا؟ پارٹی کے نام کے ساتھ مسلم لیگ لگا ہوا تھا۔ یہ مسلم یا ہندو شبد لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ملک کے نیتا، آپ کو ملک کی قیادت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں جناب صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں، میری بات پر توجہ دیں اور پارٹی کا نام آپ چینج کریں، ورنہ جان لیجیے آپ کی قیادت اور آپ کی سیادت اور آپ کی سیاست یوں چند مٹھی میں سمٹ کے رہ جائے گی۔ نہ آپ کا کچھ بھلا ہوگا، نہ قوم کا کچھ بھلا ہو پائے گا، اور نہ ملک کا کچھ بھلا ہو پائے گا۔ اس لیے اگر آپ کو ملک کی بھلائی، قوم کی بھلائی اور ہمارے انسانیت کی بھلائی ملک کے اندر چاہیے، تو آپ کو مسلموں کی لیڈرشپ اور مسلموں کی قیادت، سیادت اور سیاست سے اٹھ کر آپ کو مظلومین کی قیادت و سیادت اور سیاست کرنی ہوگی۔ آپ کو اتحاد المسلمین، مسلمین کے بجائے اتحاد مظلومین کا نام آپ کو یہاں پر موسوم کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ جناب بیرسٹر اسد الدین صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے اور آپ کی قیادت مسلم کے علاوہ پوری انسانیت کے لیے، پورے ملک کے لیے آپ کی قیادت ہو۔ آپ سے ہمیں یہی امید ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔